میاں والی کا تلہ گنگ روڈ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ سڑک کا تعمیراتی کام ٹھپ، ٹھیکیدار دھورا کام چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ شہریوں کا اس بارے میں مزید کیا کہنا ہے، جانیں گے اختر مجاز سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میاں والی تلہ گنگ روڈ کی تعمیر کا کام گزشتہ 3 ماہ سے رکا ہوا ہے۔ ٹھیکیدار کام کو ادھورا چھوڑ کے جا چکا ہے۔ روڈ پر جگہ جگہ پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، بجری موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مٹی اور دھول کی وجہ سے شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ بہت زیادہ یہاں پہ ڈسٹ ہے اور حادثات ہو رہے ہیں روڈ پہ آئے روز، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ ٹھیکیدار نے جو کام ادھورا چھوڑنے کی وجہ سے شہریوں کو بے پناہ مسائل ہیں، اور خاص کر چونکہ یہ مین روڈ ہے میاں والی تلہ گنگ روڈ، یہاں سے ہیوی ٹریفک گزرتی ہے، اور ساتھ جو مقامی آبادی ہے اس کے لوگ بھی یہاں سے موٹر سائیکل پہ گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہوتے ہیں اور قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے، اسپیشلی کمشنر سرگودا سے، گورنمنٹ آف پنجاب سے، کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور ٹھیکیدار کو جو ہے وہ اپنے کام پہ واپس لائیں تاکہ اس روڈ کی تکمیل ہو سکے۔ جی، روڈ کی تکمیل ہو سکے۔ آپ بتائیے گا، میاں والی سے لے کر موسیٰ خیل تک اس روڈ کے دونوں اطراف میں آبادی ہے، اور آبادی کے لوگ، ان کو میاں والی آنا جانا ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ، گاڑیوں پہ، دھول ہے، یہاں پہ مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، مشکلات ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہاں پر جو ہے آبادی کے علاوہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے مسافر بھی آ رہے ہوتے ہیں اسلام آباد سے، براہ راست تلہ گنگ روڈ میاں والی ان کو آنا ہوتا ہے، میاں والی سے آگے جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو آبادی موجود ہے ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بالکل، یہ نیشنل ہائی وے کا پروجیکٹ ہے، اور شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے یہاں پہ پانی کا باقاعدہ چھڑکاؤ کیا روڈ کو جائے۔ جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اختر مجاز اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ لیا میں بارش نے ایم سی کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کے بعد لیا کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گلیوں کی مزید تفصیلات جانیں کہ زائد سرفراز سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، رات کے وقت لیا میں ہونے والی بارش کے بعد لیا شہر کے جو گلی محلے ہیں وہ سب پانی کے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اگر بات کریں تو یہاں پر جو گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول سیاست تحصیل تھال اسپتال ہے، وہاں پر اس وقت پانی کئی فٹ جمع ہو چکا ہے، سیلاب کا منظر پیش کر رہا ہے، جس وجہ سے جہاں دکاندار حضرات پریشان ہے، وہیں پر پیپر دینے آنے والے جو بچے ہیں، طالب علم کے ساتھ ساتھ جو مریض ہیں، لوائقین ہیں، ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر تاجر برادری اور سراپا احتجاج مظاہرین سے بات بھی کرتے ہیں۔ بھائی نصیحت کتنی مشکل تھی بھائی؟ بھائیان بہت مشکل تھی نہیں، ایسا ذلیل تھی گئے آج دے ذلیل نہ تھے، میں ساک کو اتنا برباد کر کے رکھ سارا دیکھو تو پانی سارا تو نظر آنا پہ سی۔ یہ دیکھو یہ کیسی چیز ہے، اور نے لاہور نے یہ لیا ہے سارا شہر ان کے دیکھو کتنا پیسہ ظلم کی تھی پہن۔ اب چاچو تسا رسو بھائیان کیا مشکلات تھی نا بھائیان؟ مشکلات یہ ہے جڑا پانی ختم نہیں دینا پیا، گاندے پیا سارا، ہر چیز سٹی پین برباد کر سٹی ہیں حکومت نے، بھی اکے بچے سارے روزی بھی ختم تھی گئی، ان کے کر سکتے ہیں۔ چاچو یہ رسو کہ دکاناں جڑے ہیں پہ کھولن تے کاروبار وقت کتنے متاثر جی بہت متاثر تھی نا پہ، بالکل ہی ٹھپ تھیتے رہ گئے سے۔ پانی دی وجہ کو نہ بچے سکول بن سکتے ہیں، نہ مریض ہسپتال بن سکتے ہیں، ہر بندہ جڑے نا یہ تو اتنا پریشان ہے کہ حد کو زیادہ، روزی کو تنگ ہے، دکانہ کھول کے بیٹھے ہیں، گاہک کوئی نہیں آتا، بیٹھے ہیں ہاتھ رکھ کے۔ یہ پانی سارے واسطے عذاب بن چکے۔ مظاہرین جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پانی کو نکالنے کے اقدامات کے لیے، کچھ طالب علم موجود ہیں۔ بیٹا آپ بتائیے گا، آپ جہاں پر اس وقت گزر بھی رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے گا کہ اس وقت کیا مشکلات ہے اسکول جانے کے لیے یا تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے؟ سر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے آنے سے پہلے ادھر بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہے، رکشے میں جا کے لگا ہے ایک بائک والا، تو لڑ رہے تھے آپس میں، اتنا زیادہ پانی جمع ہے، کوئی پتہ نہیں نالی کدھر ہے اور راستہ کدھر ہے۔ حادثے جو ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں پر جو شہری ہیں مطالبہ کر رہے حادثات ہیں۔ معمول بن گئے ہیں۔ زائد سرفراز اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بات کریں ڈیرہ غازی خان کے موسم کے حوالے سے تو آج آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے، وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاشر اشفاق سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ رات سے ہی موسم کافی خوشگوار ہے، اور رات گئے لیٹ بھی ڈیرہ غازی خان میں بارش ہوئی ہے، ابر رحمت برسی ہے، جبکہ آج صبح سے آسمان پر بادلوں نے بسیرا کر رکھا ہے، اور ہلکی ہلکی وقفے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ بارش سے موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس سے گرمی کا زور جو ہے وہ بھی ٹوٹا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو ایک خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آج شام تک بارش کا جو وقفے وقفے سے سلسلہ ہے یہ جاری رہنے کا امکان ہے، اور
मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा और बाकायदा तौर के ऊपर सुबह से आसमान पर बादलों ने बसेरा कर रखा है, काले बादलों ने आसमान पर बसेरा कर रखा है और साथ साथ बारिश का जो वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है, जिससे काफ़ी बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। आशीष फाक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोटचुट्टा और गिरदोनवा में गरजो चमक के साथ तेज बारिश की कई घंटों से मुसलसल बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से तमाम नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाद शहर समेत नवाही इलाकों के तमाम बिजली फीडर्स बंद हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि कोटचुट्टा और गिरदोनवा में गरजो चमक के साथ तेज बारिश कई घंटों से मुसलसल बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मुल्तान में मिपको शाह सदर दीन सब डिवीजन डीजी खान की टीम पर बिजली चोरों का तशद्दुद। बिजली चोरों की कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एससी ऑपरेशन मिपको की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में मिपको शाह सदर दीन सब डिवीजन डीजी खान की टीम पर बिजली चोरों का तशद्दुद। बिजली चोरों की कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया गया। एससी ऑपरेशन मिपको की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको बता रहे हैं मुल्तान मिपको शाह सदरदीन सब डिवीजन डीजी खान की टीम पर बिजली चोरों का तशद्दुद। बिजली चोरों की कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसी मेल्सिका जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कार्रवाई के दौरान जखीरा की गई 50,000 मन गंदम बरामद कर ली गई। एसी का कहना है कि बरामद होने वाली गंदम को तहवील में लेकर जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि एसी मेल्सिका जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान जखीरा की गई 50,000 मन गंदम बरामद कर ली गई है। राजनपुर में फूड इंस्पेक्टर गंदम में मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन। इंडस रोड पर आड़ती गंदम में मट्टी मिक्स करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने आड़ती और अमले को हिरासत में ले लिया। 200 से ज्यादा गंदम की बोरियां भी जब्त कर ली गई हैं। आपको बता रहे हैं कि राजनपुर में फूड इंस्पेक्टर गंदम में मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन है। इंडस रोड पर आड़ती गंदम में मट्टी मिक्स करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने आड़ती और अमले को हिरासत में ले लिया है। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत निश्चित 2 की तकमील बारे इजलास हुआ। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर का कहना है 9 अरब से ज़ायद लागत का मंसूबा 58 एकड़ पर मुहित है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निश्चित 2 की तकमील से शहरियों को फ़ायदा होगा। मंसूबे की तकमील से सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। शहरियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात देने बारे कोशिश हैं। कमिश्नर का अस्पताल की तकमील के साथ ही तमाम IT इक्विपमेंट इंस्टॉल करने का हुक्म है। उनका मजीद कहना था अस्पताल के एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर फंक्शनल किया जाए। डीजी खान में स्ट्रीट क्राइम जराइम की रोकथाम के लिए ऐसे इक़दाम बगैर रजिस्ट्रेशन के अब मोटरसाइकिल फरोख्त नहीं होगी। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत की ज़ेर सदारत मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन से मीटिंग हुई। डेरा गाजी खान मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन से MOU साइन किया गया। मोटरसाइकिल फरोख्त करने से पहले महकमा एक्साइज से लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मुल्तान में मूसलाधार बारिश, वासा में हाई अलर्ट बरकरार कर दिया गया। MWMC का अमला मूसलाधार बारिश के बाद फील्ड में उतर आया। MD वासा चौधरी मोहम्मद दानिश का मुख्तलिफ इलाकों डिस्पोजल स्टेशन का दौरा। MDO वासा ने निकासी आब के लिए जारी ऑपरेशन का मुआयना किया। 2 रोज़ा छुट्टी के बाद फिलिट डिपो और ट्रांसफर क्लियर करने का टास्क दिया गया। मुकम्मल कर लिया गया है टास्क। डिस्पोजल स्टेशन की जानिब से बारिश की रिपोर्ट MD वासा को अरसाल कर दी गई। CEO का कहना था सफाई में बेहतरी के लिए फील्ड स्टाफ की हाजिरी का जदीद सिस्टम नाफिज किया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में मूसलाधार बारिश, वासा में हाई अलर्ट बरकरार है। MWMC का अमला मूसलाधार बारिश के बाद फील्ड में उतर आया। MD वासा चौधरी मोहम्मद दानिश का मुख्तलिफ इलाकों डिस्पोजल स्टेशन का दौरा। बारिश और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र भूसे की संभाल जरूरी है। मुल्तान में बारिश की वजह से भूसे के ढेर काले और बदबू पैदा हो सकती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल शहरी ने मुल्तान में गुज़श्ता रात और आगाज़ सुबह से ही हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी और बरस रही है और बारिश के पेश नज़र ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो गंदम की गिहाई के बाद जो जानवरों के चारा यानी कि भूसा है उसकी संभाल जो है इन मौजूदा सूरत हाल में खासी अहम हो गई है। ताहम अगर बात की जाए तो इस मौजूदा मौसमी सूरत हाल के अंदर जो बारिश है उसमें भूसे को क्या खतरा पहुँच सकता है और काश्तकार जो है जानवरों का चारा जो खासी अहमियत का हामिल है जिसको लोकल ज़ुबान में तूड़ी भी कहते हैं तो उसकी मैनेजमेंट के हवाले से क्या इकदाम के तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ माहिर ज़ात मौजूद
سے پوچھیں سر کیا کہنا چاہیں گے بھوسے کی سنبھال کے لیے ابھی بارش بھی ہو رہی ہے کاشتکار کیا چیزیں اقدامات کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل جو گندم کی برداشت ہے وہ آلموسٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے. کچھ علاقوں میں جو ابھی اس کی جو برداشت ہے، جو سنبھال ہے وہ جاری ہے. جس طرح اس کی برداشت کے بعد جو گندم کے دانے ہیں اس کی سنبھال کی بہت اہمیت ہے، اسی طرح جو گندم کا جو بھوسا ہوتا ہے اس کی سنبھال بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ جانوروں کی غذا کا ایک اہم جزو ہے. لہٰذا میں کاشتکاروں کو یہ کہوں گا کہ اس بارشوں کے موسم میں یا بارشیں سٹارٹ ہونے سے پہلے گندم کے بھوسے کو محفوظ جگہ پہ منتقل کریں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس پہ بارش پڑتی ہے تو اس کا کالا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں سمیل بھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جانور جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے. لہٰذا اس کی اچھی سنبھال کے لیے اس کو محفوظ جگہ پہ منتقل کرنا بہت ضروری ہے. جی محفوظ مقام پہ منتقل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے بھوسا جو ہے جانوروں کو چارہ جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے اور اس میں بدبو بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے. تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے. ریاض اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے محکمہ زراعت کبیر والا متحرک. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر منظور گل کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت کی ٹیمیں کپاس بارے آگاہی دے رہی ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے بشیر قاسمی سے. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایت پر محکمہ زراعت کا عملہ کپاس کی کاشت کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے. میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا میں، جہاں پر میرے ساتھ ڈاکٹر منظور احمد گل صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت موجود ہے. مزید ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کپاس کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں محکمے کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کپاس کی فصل جو ہے زرعی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور کپاس کی جو پیداوار ہے وہ مختلف صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دیہاتوں سے لے کے شہروں تک اور ملکی سطح پر ایک خوشحالی آتی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سید محسن علی نقوی صاحب کی ہدایت پر سال جو ہے پنجاب میں 10 ملین گانٹھ پیدا کرنے کا جو ہے ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں محکمہ زراعت کی ٹیمیں گاؤں کی سطح پر جا کر کاشتکاروں کو کپاس کی بجائی سے لے کے برداشت تک رہنمائی کریں گی. اور اس رہنمائی کی جو میٹنگز ہیں وہ ہر گاؤں میں کی جائے گی، اور وہاں پہ تمام کاشتکاروں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور دی جائے گی. اور اس میں کاشتکاروں کو بتایا جائے گا کہ کپاس کا بیج جو ہے وہ ایک تو منظور شدہ تصدیق شدہ معیاری بیج استعمال کریں تاکہ فصل کی بنیاد اچھی ہو، زمین کی تیاری بہتر کریں. اور سب سے جو اہم چیز ہے اس وقت وہ میں یہ کہوں گا کہ کپاس کی کاشت گندم کی بعد فوری جلد از جلد کر لیں، اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے کپاس کی کاشت پٹڑیوں پر کریں، کیونکہ بارشوں کا امکان ہے. تو پٹڑیوں پہ کاشت کی صورت میں نہ صرف اگاؤ متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اگر بہت زیادہ بارش آ جاتی ہے تو پانی نکالنا جو ہے وہ آسان اور ممکن ہوگا. اور انشاءاللہ اس طرح ہم کاشتکاروں کی مدد سے یہ ٹارگٹ حاصل کریں گے اور انشاءاللہ ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے. ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر یہ مصروف عمل ہے. بشیر قاسمی اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں پھلوں کا بادشاہ آم 2 ماہ تک پک کر تیار ہو جائے گا. ایگریکلچر آفیسر پلانٹ پروٹیکشن ماجد علی کہتے ہیں ضلع میں 50,000 ایکڑ پر آم کے باغات ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے عامر بھٹی سے. بالکل رحیم یار خان میں پھلوں کا بادشاہ آم 1.5 سے 2 ماہ تک پک کر تیار ہو جائے گا، اور رحیم یار خان کے شہری پھلوں کے بادشاہ آم کو کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن کچھ بیماریاں بھی ہیں جس سے اس کی جو پیداوار ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. ایگریکلچر آفیسر پلانٹ پروٹیکشن ماجد علی ہمارے سمجھ ان سے جانتے ہیں سر کتنے ایکڑ پہ رحیم یار خان میں آم کے باغات ہیں اس وقت، بیماریوں کی کیا صورتحال اور کیسے ہم اس آم کو جو ان بیماریوں سے محفوظ رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں تقریباً 50,000 ایکڑ کے اوپر جو ہے آم کے باغات ہیں، اور اس وقت جو ہے 2-3 مسائل ہیں باغات کے اندر جس کی وجہ سے پھل کی کوالٹی بھی خراب ہو رہی ہے اور پیداوار جو ہے بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فروٹ بورر کا ہے. 3 طرح کی سنڈیاں جو ہیں پھل کے اوپر حملہ آور ہیں اس ٹائم. ایک طرح کی سنڈی یہ ہوتی ہے جو جڑے ہوئے جو پھل ہوتے ہیں ان کے درمیان بیٹھ کے اس کی جو جلد ہے اس کو کھرچتی ہے. اس کے علاوہ ایک ہیری کیٹرپلر ہوتا ہے، وہ بھی جو پھل کی جلد ہے اس کو خراب کرتی ہے. اور فروٹ بورر جو پھل کے جڑے ہوئے پھل جو ہے خاص کر سندھی ورائٹی کے اندر جو ہے سوراخ کر کے جو ہے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھل کی پیداوار اور کوالٹی دونوں کو خراب کرتی ہے. اس کے علاوہ تھرپس کا حملہ باغات میں کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے، خاص کر سفید چونسے کے اوپر اور سندھی ورائٹی کے اوپر. یہ جو ہے جو پھل ہے اس کی سکن کو سکریچ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھل کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. جو ایکسپورٹ کوالٹی کا آم ہوتا ہے وہ پھر ایکسپورٹ کے قابل جو ہے وہ نہیں رہتا. تو یہ 2 مسئلے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہے مینگو ہاپر اس دفعہ موسم سازگار ہونے کی وجہ سے اس کا جو ڈیوریشن ہے طویل ہو گیا، اور یہ ابھی تک جو ہے باغات میں
شدید نقصان کر رہا ہے. تو زمیندار حضرات کو چاہیے یہ جو تینوں مسئلے ہیں اس کے حوالے سے محکمہ زراعت کے ماہرین کے ساتھ مشورہ کر کے مناسب جو ہے وہ سپرے کیا جائے تاکہ اس کو فوری طور پہ کنٹرول کیا جائے اور تاکہ ہماری جو ہے پیداوار متاثر نہ ہو. جی بالکل، ہمیں بتایا گیا کہ کون کون سی بیماری ہیں اور کیسے ہم اس کو محفوظ رکھ کے آم کی جو پیداوار ہے اس کو بہتر کریں. عامر بھٹی اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ایجوکیٹرز کی تقرر کی شرط و ضوابط میں نرمی کر دی گئی. 2015 کے ایجوکیٹرز کو بی ایڈ کے لیے مزید وقت دے دیا گیا ہے. مزید تفصیلات علی شبہ آصف سے بتائیں گے. جی بالکل، محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے 2015 کے ایجوکیٹرز جو تھے انہیں بی ایڈ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جو کہ کہا گیا تھا دسمبر 2023 تک بی ایڈ کمپلیٹ کر کے جو اپنی فائلز ہیں اور جو اپنے ریزلٹس ہیں وہ چیف ایگزیکٹو افسران کے آفس میں جمع کروانے ہیں. اسی صورت میں ہی ان کی آگے پروموشن ہو سکے گی اور وہ ان کو یہ لازم قرار دیا گیا تھا بی ایڈ کرنا ہے. مگر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے نرمی اختیار کیا اور مزید ایکسٹینشن دیتے ہوئے 2015 کے ایجوکیٹرز کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ دسمبر 2023 تک جن کے بھی بی ایڈ مکمل نہیں ہوں گے وہ مزید جو ٹائم ہے وہ لے سکتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے تمام چیف ایگزیکٹو افسران کو مراسلہ بھی باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا گیا ہے. 2015 کے وہ ایجوکیٹرز جنہوں نے بی ایڈ کمپلیٹ کر لیا ہے وہ اپنی فائلز جو ہے اپنے ڈی اوز کو جمع کروائیں گے تاکہ ان کی جو پروموشن وغیرہ کا سلسلہ ہے آگے بڑھ سکے. مگر جن کا بی ایڈ رہتا ہے ان کو کوئی سختی نہیں کی جائے گی بلکہ مزید ایکسٹینشن دی جائے گی تاکہ وہ اپنا جو بی ایڈ ہے کمپلیٹ کر لیں. اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری علی آصف اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ملتان میں قلعہ کہنا قاسم باغ میں واقع نگار خانہ تاریخ اور ثقافت کا عکاس پیش کرنے لگا. دستکاری مصنوعات سے سجا نگار خانہ شہریوں اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا. مزید تفصیلات جانیں گے سہیرا طارق سے. قلعہ کوہنا قاسم باغ میں واقع نگار خانہ صدیوں پرانی ایک بلڈنگ ہے اور یہاں پر نگار خانے میں ملتان کی تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کرتی بے شمار چیزیں جو ہیں یہاں پر سجائی گئی ہیں. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو لیمپس ہیں، شیشہ کاری کا یہاں پر فن آپ کو نظر آئے گا. مٹی سے بنے ہوئے مختلف کھلونے یہاں پر موجود ہیں اور جو نقاشی کی گئی اشیاء ہیں وہ بھی یہاں پر خوبصورتی کے ساتھ سجائی گئی ہیں. لوگ یہاں پر آتے ہیں، کچھ شہری یہاں پر آئے ہوئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں آپ اور نگار خانے کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جی ہم جہانیہ سے آئے ہیں. نگار خانہ ملتان کی بھی ایک پہچان ہے، شان ہے. ہم یہاں پر آئے تھے تو ہم نے کہا کیوں نہ یہاں پر ایک وزٹ کیا جائے. یہاں کی چیزیں بہت اچھی ہیں. یہیں پر بس ہم کوئی سامان دیکھیں گے، اگر خریداری کرنی ہو تو پھر لیں. ٹھیک ہے، آپ کو کیسا لگا ہے نگار خانہ؟ کیا چیزیں یہاں پر پسند آئی ہیں؟ جی بالکل بہت اچھی چیزیں ہیں. جیسا کہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے کے جو نوادرات ہیں وہ یہاں پہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں. تو کافی اچھا آرٹ ورک یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ ہم کھڑے ہیں، دیکھیں گے چیزیں، خریدیں گے تو کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ جی. لوگ آ کر جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، خصوصاً جو بیرون ممالک سے لوگ آتے ہیں وہ بھی نگار خانے کا لازمی رخ کرتے ہیں اور یہاں پر جو کاریگروں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی ہیں خوبصورت چیزیں وہ نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ یہاں سے خرید کر بھی لے جاتے ہیں. سہیرا طارق اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ.